اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صادق کمانی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنا ایک نیا پروگرام لے کر، جو ایک اتنا امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے جس کے بارے میں دیگر معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جب یہ کانسیپٹ کا اویئرنیس کریٹ کرنا اتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ یہ صرف انسان کی زندگی میں ہی نہیں لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی اسے اس کے فروٹس دے جاتا ہے. شاید آپ لوگ سمجھ رہے ہوگے، لیکن میں آپ کو ٹاپک انٹروڈکشن دے دوں کہ یہ ہے ولز اینڈ انہیریٹنس، وصیت اور میراث. کیا اسلام میں اس کے قوانین مینشن کیے گئے ہیں؟ کیا اسلام نے ہمیں کوئی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز دیے ہیں اس ریگارڈنگ؟ اگرچہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ ول واجب نہیں ہے، لیکن کیا کوئی ایسے مرحلے آتے ہیں جس میں ول بنانا واجب ہو جاتا ہے؟ تو اسی ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد ذکی حسن صاحب قبلہ. مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہا اور آپ یہاں حاضر ہوئے. خداوند کریم ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرمائے. الہی آمین. مولانا صاحب، ولز اینڈ انہیریٹنس کا جو ٹاپک ہے یہ اتنا واسٹ سیگمنٹ ہے، اتنا واسٹ ٹاپک ہے، تو میں آپ سے بس یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج جتنا بھی ڈسکشن ہو یہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی سیستانی دامہ ظلہ کے لاز کے مطابق ہو. حالانکہ اتنا میں نے جہاں تک میں نے پڑھا ہے، جتنا میں نے اسٹڈی کیا ہے، آپ بہتر بے شک اس چیز کو جانتے ہیں کہ دیگر مجتہد اور دیگر علماء میں ان کے جو فتوے ہیں یا فتوحات ہے اس میں اتنا ڈفرینسز نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس کے نوٹس بنائیں تو آپ یقیناً اپنے جس کی آپ تقلید کرتے ہو آپ ان کے فتوحات کو رجوع کیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ اپنی نوٹس کو کامل کر سکتے ہیں. تو مولانا صاحب، بنا کوئی وقت لیتے ہوئے میں آپ سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ول کا کوئی ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، اور ول ایک کنسیپٹ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کی نگاہ میں یہ وصیت کرنا انسان کے لیے بے پناہ اہمیت رکھتا ہے، اور اسی لیے قرآن مجید نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 اس سلسلے میں تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے. قرآن مجید صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ تم سب پر یہ فرض کر دیا گیا ہے، لازم قرار دیا گیا ہے کہ جب تمہاری موت قریب آ جائے تو تم ایک اچھی وصیت، معروف وصیت چھوڑ کر جاؤ اپنے والدین کے لیے اور ان افراد کے لیے جو تم سے قریب ہیں، اور حقاً علی المتقین، یہ وہ چیز ہے کہ جو صاحبان تقوی کا حق ہے. البتہ اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ افراد جو دنیا میں رہ جائیں ان کا بھی حق ہے، اور جو دنیا سے جا رہا ہے ان کا بھی اس سلسلے میں حق ہے. تو قرآن مجید نے اس وصیت کو اتنی اہمیت دی کہ اس کے لیے صاف لفظوں میں حکم دیا گیا. اور میں یہ عرض کروں کہ اور اسی لیے اگر آپ نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیں، سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ وصیت موجود ہے جو آپ نے ماہ مبارک رمضان میں اپنے بیٹوں سے کی اور اپنے خاندان کے سارے افراد سے. بالکل یہ وصیت اہمیت رکھتی ہے. اسی طرح سے سرکار سید الشہداء کی وہ مشہور وصیت جو میدان کربلا میں آپ نے اپنے بیٹے سے فرمائی، اسی طرح سے بقیہ سارے ائمہ اطہار، مثلاً چھٹے امام کی وصیت صلوات اللہ وسلام علیہ، آپ نے وصیت نماز سے متعلق فرمائی. اس طرح کی وصیتیں معصومین کی حیات طیبہ میں ہیں جو ہمارے لیے بہترین سیرت ہیں. اس سلسلے میں آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی وصیت بہت اہمیت رکھتی ہے، جو وصیت متعدد شکلوں میں متعدد موقعوں پر سامنے آئی ہیں، کہ جن میں وہ وصیت بھی ہے جو سرکار امیر المؤمنین کی ولایت اور امامت سے متعلق ہے، وہ وصیت بھی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان ساری وصیتوں کو دیکھنے کے بعد اور قرآن مجید کی آیت شریفہ کو ایک ساتھ قرار دینے کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے
کہ یہ وصیت انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور اس کو بھی اسی طرح سے انسان کو اختیار کرنا ہے جس طرح سے بقیہ عبادتیں وہ اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور یقیناً آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جتنے بھی ائمہ ہم نے ان کی زندگی کو پڑھا ہے کتابوں کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، یہاں تک کہ ہم نے سنا ہے کہ امام علیہ السلام کی یہ حدیث تھی، یا بی بی فاطمہ کی یہ وصیت تھی، یا حضرت محمد مصطفیٰ کی یہ حدیث تھی۔ تو اگر اسی ٹاپک کو آگے لے چلتے ہوئے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات وصیت کرنا یعنی یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں لکھنے میں ہی وصیت ہونا چاہیے، لکھائی میں ہی ہونا چاہیے، یا اورل بھی وصیت اگر ہم کسی کو اپنے بچوں کو سب کو ساتھ میں بٹھا کے کہہ دیں تو وہ وصیت کافی ہوتی ہے؟ قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور احادیث میں بھی اس کا ذکر وارد ہوا ہے۔ قرآن مجید نے یہ جملہ کہا کہ ان ترک خیرا الوصیہ، یعنی وہ وصیت چھوڑ کر جائیں، یعنی اس کے معنی ہے کہ ذمہ داری وصیت کو قرار دینا ہے۔ اب یہ وصیت کبھی کبھی اورلی ہوتی ہے، انسان زبانی طور پر کسی سے کہہ جائے، یا دوسری صورت ہوتی ہے کہ لکھ کر جائے، کہ جو زیادہ مضبوط طریقہ ہے، جو زیادہ محکم طریقہ ہے۔ البتہ اگر کوئی ایک ایسا انسان ہے کہ جو بول بھی نہ پائے، وہ اشارے میں بھی اگر وصیت کر رہا ہے اور یہ وصیت سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی وہ اس طرح سے اشارہ کر رہا ہو کہ دیکھنے والوں کو وہ اشارہ سمجھ میں آ جائے، تب بھی یہ وصیت قابل قبول ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ لیکن ان سب کے درمیان ایک چیز بڑی اہم ہے، اشارے میں وصیت ہو یا بیان زبان کے ذریعے وصیت ہو یا لکھ کر کی جانے والی وصیت، اس طرح سے وصیت کی جائے کہ جن لوگوں کو وصیت کی بنا پر کچھ فائدہ ملنے والا ہو ان کو اس پر بھروسہ پیدا ہو جائے۔ اسی لیے اور بھی شرطیں اس کی سامنے آئیں گی کہ جو انشاءاللہ گفتگو کے دوران آئیں گی، لیکن اصل معیار یہی ہے کہ جن کے لیے وصیت کی جا رہی ہو ان کے لیے وہ بات مفہوم ہو، سمجھ میں آنے والی بات ہونی چاہیے۔ بالکل مولانا صاحب، یقیناً آپ نے فرمایا کہ وصیت کرنا ایک لازم فیکٹر ہے انسان کی لائف میں، کہ انہیں وصیت کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں جیسے آپ نے آیت فرمائی، قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب تمہاری موت قریب آئے تب آپ وصیت کرو۔ اکثر کیا مطلب ہر بار یہی ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں کب ان کی زندگی میں موت دستک دے جائے اور تب اس کے پاس وقت بھی نہ ہو۔ تو مجھے بتائیے کہ وصیت کرنے کا صحیح وقت کیا ہے اور وصیت کے کیا امپورٹنس ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے میں واضح کر دوں، وصیت کو موت سے پہلے ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس انسان کو اپنی موت کے بارے میں پتہ ہے وہ موت سے پہلے وصیت کرے، لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں کو ان کی موت کا وقت نہیں بتایا ہے، بالکل۔ تو اب نتیجہ یہ ہے کہ ہر آنے والا اگلا لمحہ ممکن ہے کہ اس کو موت سے ہمکنار کر دے، سچ بات تو ہے۔ اس آنے والے لمحے سے پہلے انسان کی وصیت تیار ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے جو آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں، آج دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، مرنے والے یا اس دنیا سے جانے والوں کی کوئی ایج فکس نہیں ہے، بالکل نہیں، 60 پلس بھی جا رہے ہیں، 50 پلس بھی جا رہے ہیں، اور نیچے آ جائیے تو کبھی کبھی 24 سال کا جوان بھی کبھی کبھی دنیا سے رخصت ہو گیا، کبھی کبھی تو ایسا ہوا 15 سال ابھی وہ بالغ ہوا اور دنیا سے چلا گیا۔ تو اس کے معنی ہے کہ انسان پر جیسے ہی ذمہ داریاں آئیں وہ اپنی وصیت کو تیار کر لے۔ اور اس میں ایک جملہ اور میں اضافہ کر دوں کہ اب ظاہر ہے 15 سال کی عمر سے اس نے اپنی وصیت تیار کر کے رکھ دی، لیکن آج وہ 45 سال کا ہو چکا ہے، تو یہ جو 20 سال کا ڈیفرنس درمیان میں آ چکا ہے، یہ اس ڈیفرنس کے درمیان اس کو اپنی وصیت کو بار بار دیکھنا چاہیے، چینجز لے کے آنا ہے، تبدیلیاں لے کے آنی ہیں، اس طرح سے وہ اپنی وصیت کو 45 سال کی عمر تک ایسا نہ ہو کہ بس ایک بار لکھ لیا تو اب دوبارہ اس کو اٹھا کر نہ دیکھیں، یعنی آپ زندگی میں چینجز بھی لا سکتے ہو، چینجز بھی لاتے رہیں، لیکن ایک وصیت اس کے پاس ہمیشہ رہنی چاہیے۔ پھر جب وہ گزرتا ہے تو اس کے پہلے جو آخری وصیت جو اس کے پاس اویلیبل ہو، جی اس پہ یقیناً عمل کرنا آخری ہوگا۔ وصیت ہی پہ عمل کیا جائے گا۔ مولانا صاحب، آپ نے قرآن مجید کی آیت میں ایک اور چیز ہم کو انلائٹن کیا آپ نے، کہ آپ نے کہا کہ وصیت بنانا لازم ہے، تو مجھے بتائیے کہ کیا وصیت بنانا واجب ہے یا مستحب ہے، اور اگر واجب ہوتی ہے تو کون سی ایسی شرائط میں یہ واجب ہو جاتی ہے؟ جی پہلی بات تو میں واضح کر دوں کہ ہمارے وہاں یہ شریعت کی دنیا میں وصیت کا لکھنا مستحب مؤکدہ ہے۔ مستحب مؤکدہ کہتے ہیں اس عمل کو کہ جس کو شریعت نے تاکید کے ساتھ قرار دیا ہو،
انسان اس کو لکھے یہ اس کے لیے مستحب مؤکدہ ہے، یعنی وصیت کا لکھنا ثواب کا ذریعہ ہے، ثواب کا سبب ہے۔ یہ تو ہو گیا عام طرح سے، عام شکل میں شریعت کا عام لوگوں کے لیے مستحب قرار پانا، لیکن بعض سرکمسٹینسز ایسے ہیں کہ جن میں اسی وصیت کو شریعت نے واجب قرار دیا ہے۔ بہت سارے ایسے موقع ہیں کہ جن موقعوں پر انسان کو اپنی وصیت باقاعدہ لکھنا یا اورلی بیان کرنا واجب ہے۔ ان میں سے ایک مورد یہ ہے کہ مثال کے طور پر انسان کا حج اس پر واجب ہے، نہیں کر پایا تو اب اس کو بتانا، بیان کرنا یا لکھنا اپنے وارثوں کے لیے، اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے اپنی عبادتوں سے متعلق انسان نے اپنی نمازیں چھوڑ دی ہیں کسی وجہ سے، یا مجبوری کی بنا پہ روزے چھوٹ گئے ہیں، اس طرح کی اگر عبادتیں جو اس پر واجب تھیں ان کو اپنی بعد والی نسل کو بتانا وصیت کی شکل میں واجب ہے، تاکہ وہ اسے پڑھ سکیں، اسے انجام دے سکیں، اور پھر اس کو مشکلات سے قبر میں نجات مل جائے۔ اسی طرح سے اگر انسان کے اوپر کوئی قرض ہے تو اس قرض کا بیان کرنا لکھنے یا اورل شکل میں، یہ قرض کا بیان کرنا ضروری ہے، واجب ہے، تاکہ جس کا قرض اس کے اوپر ہے اس کو اس کا پیسہ بعد میں مل جائے۔ اسی طرح سے خمس اور زکوٰۃ، یہ بحث تفصیلاً آئے گی، لیکن ابھی صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ اگر خمس واجب ہے تو اس کو بھی تحریر کرنا، زکوٰۃ واجب ہو گئی نہیں ادا کر پایا ہے تو اس کو بھی لکھنا یا بیان کرنا وصیت میں ضروری ہے۔ ایک اور چیز بہت ضروری ہے کہ جس کی بنا پہ کبھی کبھی یہ ہماری وصیت ہمارے لیے واجب ہو جاتی ہے، وہ صورت ہے جب کسی کی امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے اور اس امانت کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میں ایک ایگزامپل دوں، مثلاً ایک شخص ہے کہ جس کو کسی دوسرے شخص نے کچھ خمس کی رقم دی کہ یہ تمہارے پاس امانت ہے، جا رہے ہو مسجد میں فلاں ادارے کو دے دینا، یہ مسجد تک نہیں پہنچا اور راستے ہی میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب جو اس کی جیب میں وہ انویلپ ملا، بچے کیا سمجھیں گے؟ بچے یہ سمجھیں گے کہ میرے ڈیڈی کی ملکیت ہے۔ بالکل، لہٰذا اس بات سے بچنے کے لیے انسان کو فوراً وصیت کی شکل میں اس کو لکھ دینا چاہیے یا وصیت کی شکل میں بیان کر دینا چاہیے، کچھ نہ صحیح کم از کم اس انویلپ کے اوپر ہی لکھ دینا چاہیے کہ یہ فلاں چیز کے لیے پیسہ میں لے کے فلاں جگہ جا رہا ہوں، تاکہ کم از کم یہ وصیت کا ایک حصہ بن جائے، کم از کم اس کی اولاد کو پتہ چل جائے کہ یہ پیسہ کون سا ہے، اور پھر اس کو اپنے استعمال میں لانے کے بجائے اپنے والد کو مشکلات میں، قبر میں مشکلات میں نہ پڑنے دیں، جہاں کے لیے امانت تھی وہاں تک اس پیسے کو پہنچا دیا جائے۔ تو یہ کچھ مورد ہیں کہ جن مورد میں انسان کے لیے اپنی وصیت کا لکھنا واجب قرار پایا ہے۔ بالکل مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا اچھا کلیریفیکیشن دیا۔ انفیکٹ میں اپنے ناظرین کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کے نوٹس بنائیں، اور اگرچہ آپ کو اس کے علاوہ کوئی آپ کو سوال پوچھنا ہے یا کوئی سوال آپ کو ہم تک پہنچانا ہے تو آپ دیے گئے اسکرین کے ای میل آئی ڈی پہ آپ اپنے سوالوں کو پوسٹ کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ ایپیسوڈز ہم لوگ اینڈ کریں گے، یہ سیریز جیسے اینڈ ہوگی تو اسپیشلی آپ کے لیے 2 ایپیسوڈز رکھے جائیں گے جس میں آپ اپنے سوالوں کو، جتنے بھی آپ کے سوال ہم نے گیدر کیے ہیں وہ سوالوں کو ہم مولانا صاحب کی خدمت میں پیش کریں اور آپ کو پرفیکٹ اس کا انشاءاللہ آنسر دیے جائے۔ تو پلیز میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ نوٹس بنائیں۔ تو مولانا صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وصیت کے کوئی بینیفٹس بھی ہیں؟ مالی لحاظ سے آپ دیکھیں، دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، آخرت کے لحاظ سے دیکھیں، کیا وصیت یہ ول کے بنانے کے لیے کوئی بینیفٹس بھی ہے؟ ایک بہت بڑا فائدہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس پر تھوڑی سی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انسان جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو اس کا یہ مال اس کی اولاد کے پاس آ جائے گا۔ بالکل۔ اب یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اس مال کی بنا پر اولاد جب کوئی عمل انجام دے تو وہ اتنا زیادہ اللہ کو پسند ہو کہ اس کی بنا پہ مال چھوڑ کر جانے والے کو بینیفٹ ملے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بالکل۔ اب اگر یہ انسان اس دنیا سے جا رہا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال کا بینیفٹ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اسے قبر میں ملتا رہے، تو اب یہاں پہ وصیت کا اصل رول سامنے آتا ہے۔ اس انسان کو شریعت نے اسی لیے اپنی وصیت کا ایک پارٹ چیریٹیز میں یوز کرنے کی پرمیشن دی ہے کہ اس کے لیے تم وصیت کرو تاکہ تمہارے بعد بھی وہ کام جاری رہے۔ مثلا 2 بیٹے ہیں، ان 2 بیٹوں کے درمیان اس کی ساری میراث بٹ گئی، اس کو کیا ملا قبر میں؟
اس کو قبر میں تبھی ملے گا جب ایک پارٹ اپنے مال کا وہ چیریٹی کے لیے وصیت کر کے جائے اور اب وہ چیریٹی میں یوز ہو رہا ہو. مثال دوں، مثال کے طور پہ ایک انسان ہے جس نے وصیت کی کہ میرے مال کا سو اینڈ سو اماؤنٹ لے جا کر مسجد کی تعمیر میں یوز کر لیا جائے. اب نتیجہ ہوا کہ یہ اماؤنٹ جب یوز ہوا، مسجد بن گئی، 100 سال مسجد کی دیوار کھڑی ہوئی ہے، قبر میں اس کو 100 سال فائدہ مل رہا ہے. سچ بات ہے. اب یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ جو انسان کو وصیت ہی کی بنا پہ مل سکتا ہے. یہ میں عرض کر دوں، یہ جو چیریٹی کے لیے وصیت کرتا ہے انسان، یہ وصیت پر عمل ہوگا تو اس کو فائدہ ہوگا. اگر وصیت نہیں کی ہے تو یہ اماؤنٹ بیٹوں میں بڑھ جائے گا اور پھر اس کی صورت یہ ہوگی کہ خود اس کے لیے کوئی بینیفیشیل اس کا خود کا مال قبر میں نہیں قرار پائے گا. لہٰذا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ انسان کا مال اس کے جو چیریٹیز کے لیے یوز کرنے کا اس کا مزاج تھا وہ اس کے انتقال کے بعد بھی یوز ہوگا اور اس کو فائدہ ملے گا. سبحان اللہ مولانا صاحب. تو بالکل ویورز آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ وصیت بنانے کے بینیفٹ بھی کیا کیا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم لوگ صرف اپنی دنیاوی لائف کو دیکھتے ہیں اور اسی لحاظ سے ہم لوگ سوچتے ہیں. ہمارا مائنڈ سیٹ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں کیا کیا اچیو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ہم ہمارا سب سے امپورٹنٹ مرحلہ جو ہمارا امپورٹنٹ پیریڈ دیٹ از لائف آفٹر ڈیتھ، ہم اس کو بھول جاتے ہیں. تو مولانا صاحب نے جیسے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا کہ آپ اسی طریقے سے وصیت بھی بنا سکتے ہیں کہ جس میں آپ کو آخرت میں بھی بینیفٹ اس کا ہو اور بہت زیادہ بینیفٹ ہو. تو مولانا صاحب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ بالکل وصیت ایک ایسی چیز ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان اگر وصیت لکھ بھی رہا ہے یا کسی سے لکھوا بھی رہا ہے تو یقیناً کوئی تو اس کا ایگزیکیوٹر ہوگا یا کسی کو تو وہ وٹنس بنائے گا یا کوئی اس کے مرنے کے بعد وصیت کو عملی جامہ پہنائے گا. تو آپ ہمیں تھوڑا سا اس چیز کے اوپر انٹروڈیوس کر سکتے ہیں کہ وصیت کے اندر کتنی پارٹیز انوالو ہوتی ہے؟ 4 پارٹیز نارملی، اور اگر ایک اور کا اضافہ کر دیا جائے تو 5، لیکن نارملی یہ 4 ہی سامنے آتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ وصیت انسان کی سامنے آ رہی ہے. جن میں سب سے پہلے جو انسان ہے ٹیسٹیٹر ہے، کہ جس انسان کو مرنے والا، دنیا سے جانے والا اپنے وصیت جو کر رہا ہے یہ خود موسی کہلاتا ہے، ٹیسٹیٹر، کہ جس کے ذریعے سے یہ وصیت سامنے آ رہی ہے. اب یہ کیا لکھ رہا ہے وہ گفتگو تفصیل سے بعد میں آئے گی. یعنی ٹیسٹیٹر از دی ون جو ول بنا رہا ہے، وہ اپنی ول ریڈی کر رہا ہے. دوسرا وہ انسان ہے کہ جس کو اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے یہ ذمہ دار بنا رہا ہے، تاکہ وہ جیسا وصیت کر رہا ہے اسی طرح سے اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے. ایگزیکیوٹر، کہ جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس وصیت کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس کے مال کو ڈیوائیڈ کرے، لوگوں میں بانٹے. یعنی ایگزیکیوٹر مطلب جو انسان گزر جاتا ہے تو اس کی وصیت کو وہ عملی جامہ پہنائے گا. عملی جامہ پہنائے، جی، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان وہ وصیت صحیح طور پہ عمل پیرا ہو سکے. اور اسی لیے اس کی ذمہ داری بہت سخت ہوتی ہے. بالکل. اس لیے کہ اس کو دونوں طرف جواب دینا ہے. ان لوگوں کو بھی جواب دینا ہے کہ جن کے درمیان مال بٹنا ہے، اور اس کو بھی جواب دینا ہے کہ جس نے اس کو یہ ذمہ داری دی تھی. اس کو ہماری شریعت کی زبان میں وصی قرار دیا جاتا ہے، کہ جس نے اس کے لیے وصیت کی ہے کہ یہ سارے مال کو ان کے درمیان تقسیم کرنا ہے، یا ساری ذمہ داریاں اس کو اپنے زیر نظر انجام دینا، جو انشاءاللہ جس کی ڈیٹیل آئے گی. یعنی ایگزیکیوٹر کا رول اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. جی، اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آخر تک رہتا ہے. ایگزیکیوٹر کا جو رول ہے وہ ابھی جو تیسرے مرحلے میں جو لوگ آ رہے ہیں ان سے بھی آگے بڑھ کے ہوتا ہے. مثلا ابھی تیسرا گروہ آ رہا ہے بینیفیشیری کے جو وارث ہیں، جن کو مال لینا ہے. مثلا اگر 1 لاکھ کی رقم بیٹوں میں تقسیم کر دی گئی تو اب ان کا کام تو ختم ہو گیا بظاہر، لیکن وہ ایگزیکیوٹر جو تھا اس کا کام ابھی بھی باقی ہے. اس کو یہ دیکھنا ہے کہ مثلا جو وصیت کی تھی کہ فلاں مسجد تک پیسہ جانا چاہیے وہ پہنچا یا نہیں پہنچا، یہ جو وصیت کی تھی میرا حج کر انجام دے لیا جائے، وہ انجام پایا نہیں پایا. بہت زیادہ ذمہ داری اسی لیے اس وصی کی قرار دی گئی ہے، اور اس کو اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے نبھانا بھی چاہیے. تیسرا یہ گروہ ہو گیا کہ جو وارث ہے، کہ جو بینیفیشیری کہلائے گا. اور تیسرے کے بعد چوتھا گروہ وٹنس، جس کی ضرورت اکثر اوقات ہوتی ہے کہ جو گواہ قرار پائیں، کہ جن کے ذریعے سے یہ بات محکم ہو جائے کہ جو وصیت اس وقت سامنے آئی ہے وہ واقعاً وصیت کرنے والے ہی انسان کی ہے.
کبھی کبھی اس قسم سے بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں مثلاً ایک کاٹا پیٹی ہوئی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی اور نے یہ کام کیا. گواہ کی امپورٹنس وہاں پر سامنے آتی ہے، اور اسی لیے گواہ انسان کے لیے بہتر ہے کہ اپنی وصیت میں ضرور قرار دے تاکہ کسی قسم کا کوئی اختلاف، کوئی مسئلہ بعد میں درپیش نہ ہو. ایک پانچواں گروہ اور سامنے آتا ہے جو ولی کی شکل میں، گارجین کی شکل میں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں چھوٹے بچے چھوڑ کے جا رہا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مسافر ہیں، اولاد کہیں سفر پہ گئی ہوئی، اب اس کی زندگی کا آخری وقت آ چکا ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس انسان کی اولاد انفٹ ہے، کوئی مشکل ہے، منٹلی پرابلم ہے یا فزیکلی پرابلم ہے، ان کے لیے ذمہ دار بنانا ہوتا ہے. کسٹوڈین آپ بول سکتے ہیں اسے؟ جی اس کو بنانا پڑتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے یہ انسان اس مال کو صحیح ذمہ داروں تک پہنچا سکے. اور اسی لیے یہ جو ولی ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بس اتنے ہی پیریڈ کے لیے ہوتی ہے کہ جتنے پیریڈ کے لیے اسے قرار دیا جائے. مثال کے طور کے اوپر ابھی بچہ 10 سال کا ہے، اس کو اس لیے گارڈین بنایا گیا کہ جب بچہ 15 سال کا ہو جائے تو اس کو ہینڈ اوور کر دے. یا کبھی کبھی اور آگے بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وصیت کرنے والا یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ صرف 15 سال میں بچے کو پیسہ نہ دے دینا، بلکہ بچے کو تم ذرا سا گائیڈ کرنا، آگے لے کے جانا، شیپ کرنا تاکہ وہ اس لائق ہو جائے کہ پیسے کو صحیح طور پہ یوز کر سکے. یہ ہے پانچواں انسان کہ جو اس وصیت میں جس کا ذکر کیا جاتا ہے. لیکن ہمیشہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کبھی تب ضرورت پڑے گی کہ جب مال دینا ہو لیکن ابھی جن لوگوں کو دینا ہے وہ موجود نہیں ہیں، یا موجود ہیں لیکن انفٹ ہیں کسی وجہ سے، تو ایسے موقع پہ. لیکن بقیہ جو 4 ہیں ان کی ضرورت ہمیشہ پڑتی ہے، اور انہی کے ذریعے سے اس وصیت کے سارے مراحل کو طے کیا جاتا ہے. اگر میں اسی کے اوپر کچھ اور کلیریفیکیشن یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمیں یہ بتائیے کہ کیا ایگزیکیوٹر اور وٹنس کیا یہ سیم پارٹی ہو سکتی ہے یا دونوں کو الگ الگ ہی ہونا چاہیے؟ نہیں، وٹنس اور ایگزیکیوٹر ایک نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ایک بڑی مشکل آئے گی کہ گواہ اگر آپ نے اسی کو بنا دیا تو پھر یہ کس چیز کی گواہی دیں گے؟ سچ بات ہے، گواہی ان کی دینی ہے کہ جو ان کے علاوہ ہو. مثلا میں اپنے لیے تو گواہی نہیں دے سکتا، لہٰذا اب یہاں کے اوپر وٹنس الگ ہونے چاہیے اور ایگزیکیوٹر کو الگ ہونا چاہیے. مولانا صاحب یہ بھی ہمیں بتائیے کہ کیا جو انسان مطلب جو ٹیسٹیٹر ہے، جو اپنی ول بنا رہا ہے، اسے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ جو آپ جسے وٹنس بنا رہے ہو یا جسے ایگزیکیوٹر بنا رہے ہو وہ شرعاً خود ریسپانسبل ہے اسی لیے کہ وہ ایگزیکیوٹ کرے؟ اگرچہ کوئی ایگزیکیوٹر ول کو ایگزیکیوٹ نہ کرتا ہے تو کیا یہ اس کے لیے جتنے بھی گناہ ہو گئے یا جتنے بھی ریپرکاشنز ہو گئے، کیا یہ وہ مرحوم پہ جائے گی یا پھر ایگزیکیوٹر پہ جائیں گے؟ اگر اس نے اپنی شرطوں کے ساتھ جو شریعت نے بیان کیے ہیں ان کے ساتھ ایگزیکیوٹر کو اپائنٹ کیا ہے تو پھر اس صورت میں وہ ان شرطوں کے ساتھ اگر عمل کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن اگر شرطوں کے ہونے کے باوجود وہ خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ غلط طور کے اوپر اس کو استعمال کر رہا ہے، تو پھر وہ ذمہ دار ہے. پھر وہ اس دنیا میں وصیت کر کے جانے والا انسان ذمہ دار نہیں قرار پائے گا. ذمہ داری تب ہے جب غلط انسان کو ایگزیکیوٹر بنایا گیا ہو، بالکل، جب ایسے انسان کو بنایا گیا ہو کہ جس کو شریعت ایکسیپٹ نہیں کر رہی. ایک میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے مولانا صاحب کہ ہمیں بتائیے کہ کیا ان جتنی بھی کوالیفائنگ کنڈیشن جو ہم لوگ انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے، ہمیں بتائیے کہ کیا یہ مرد ہی ہونا چاہیے یہ سارے حضرات یا فیمیلز بھی ہو سکتی ہے؟ آپ اگر وٹنس کی بات کریں تو اس کی اپنی شرطیں بیان کی گئی ہیں کہ اس میں لیڈیز ہوں گی تو کیا صورتحال ہوگی، جینٹس ہوں گے تو کیا صورتحال ہوگی، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بقیہ جتنے ہیں ان بقیہ میں یعنی ایگزیکیوٹر کی جہاں تک بات ہے، جہاں تک بینیفیشیری کی بات ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس میں اگر آپ کسی لیڈی کو بھی یہ ذمہ داری دے رہے ہوں تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اسی طرح سے اگر میراث کو لینے والی بینیفیشیری میں کوئی لیڈی ہے تب بھی اس میں کوئی فرق شریعت نے نہیں رکھا. بالکل. تو مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس گفتگو کو اور آگے لے چلیں. تو اسی ٹاپک کو آج اسی ایپیسوڈ کو انشاءاللہ یہاں پر اینڈ کرنا ہوگا. لیکن جب اگلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ ملیں گے انشاءاللہ تو ہم یہ ڈسکشن کریں گے کہ کیا کوالیفائنگ کنڈیشنز ہوتی ہے ایک ایگزیکیوٹر کے لیے، ایک ٹیسٹیٹر کے لیے، ایک بینیفیشری کے لیے، ایک کسٹوڈین کے لیے، اور اسی لحاظ سے کیا اسلام نے کوئی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بنایا ہے یا
पूरा इंडिपेंडेंटली जो टेस्टेटर है उसे हक दे दिया गया है। तो इसी चीज़ को इंशाल्लाह हम लोग अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था, मैं फिर आपको एक बार मुतवज्जे कर दूं कि अगर आपको कोई भी सवालात हो तो आप इंशाल्लाह पूरे हमारे एपिसोड्स को देखिएगा, और इन दरमियान भी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं तो दिए हुए ईमेल आईडी पे जो स्क्रीन पे विजिबल है आपके सामने, आप यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ द सीज़न जब हमारे 1-2 एपिसोड आपके लिए स्पेशली रखे जाएंगे जिसमें आपके सारे सवालात जो भी इस एपिसोड्स में आंसर नहीं किए गए हैं, तो आपको उसके सारे जवाब इंशाल्लाह मौलाना साहब आपको जवाब देंगे। तो मैं सादिक कमानी आज आपसे लेता हूँ इजाज़त। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करना नहीं भूलिएगा, और कोशिश कीजिए इस पैगाम इंसानियत को, एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को लोगों तक फैलाए, लोगों तक पहुँचाए, ताकि अगर किसी ज़िंदगी अगर इससे संवरती है या कोई इंसान को इससे बेनिफिट होता है आखिरत में, तो बिल्कुल इसमें आपकी भी पार्टनरशिप होगी। तो मैं सादिक कमानी आज आपसे लेता हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।